سب سے پہلی بات، جناب خواجہ آصف صاحب نے اسلام آباد کے مدارس کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے ایک نہایت رقیق اور سنگین نوعیت کا بیان دیا اور ہزاروں مدارس کو ناجائز جگہوں کے اوپر اور قبضے کی جگہوں کے اوپر اور ناجائز قرار دے دیا۔ خواجہ آصف صاحب کی کے الفاظ میں کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ آپ وہی ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ قبل اسمبلی کے فلور کے اوپر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مدارس ہماری دفاعی لائن ہے، اور مدارس کے طلبہ جس وقت آپ حالت جنگ میں ہوں، انڈیا کے ساتھ محاذ گرم ہو، اس وقت آپ کو مدارس کے طلبہ اور مدارس کے علماء اور پاکستان کے علماء اور مولوی آپ کو دفاعی لائن نظر آتی ہے، کیونکہ پتہ آپ کو کہ آپ جیسے لوگوں نے تو جنگ لڑنی نہیں، اگر کبھی ضرورت پڑی تو یہ دین کے طلبہ ہی نے اپنی جانوں کا نذرانہ فوج کے شانہ بشانہ پیش کرنا ہے، ان کو پتہ ہے۔ اس وقت آپ یہ بیان دیتے ہیں اور پھر آپ کا دل چاہے تو آپ کہتے ہیں جی اسلام آباد کے اندر اور پاکستان کے اندر ہزاروں مدارس غیر قانونی ناجائز جگہوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ علماء اسلام اور طبقہ، یہ جو دینی طالب علموں کا طبقہ اور مدارس اور مساجد کے خلاف حکمرانوں کے یہ جو جملے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا مہم ہے۔ ہم کسی شر پسند جتھے کی، گروہ کی حمایت نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی بات کرنا چاہیں گے اور علماء کو اور مساجد کو اور مدارس کے کردار کو مشکوک کرنا چاہیں، کس وجہ سے سمجھ نہیں آتی مجھے۔ کبھی سیاستدانوں کی ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی، خواہ مخواہ علماء مولوی اور مدرسوں کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے جو کلیدی عہدے ہیں، آج تک کوئی مولوی وہاں تک نہیں پہنچا، نہ جرنیل بنا، نہ سپریم کورٹ کا جج بنا، نہ وزیر اعظم بنا، نہ صدر بنا، لیکن مسائل کی جڑ ان بدبختوں کے نزدیک مولوی ہے۔ یہ جو سیاستدان کراچی کے اندر، ہم نے اپنے ہوش کے اندر ہر روز کراچی میں 40 افراد کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، اوسطن ہر روز۔ سیاسی جماعتوں کی لڑائی تھی کہ مذہبی جماعتوں کی؟ پاکستان کے اندر جتنی نفرت اور منافرت اور قتل اور تشدد سیاست کی بنیاد پہ ہوا، اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوا۔ یہ صرف مساجد اور مدارس کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کے سامنے یہ ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے پاکستان کا اصل مسئلہ فرقہ واریت ہے۔ میں کہتا ہوں فرقہ واریت موجود ہے، لیکن اٹھائیے ڈیٹا، پاکستان میں سب سے زیادہ جو قتل قتال ہوا ہے وہ آپ کے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوا۔ ایک دوسرے کے اوپر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سب کو اب موقع آیا ہے یا کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے تو سب کو ایک لاٹھی، وہ دوسرے رانا ثناء اللہ خان صاحب اٹھ ہوئے جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اصل میں ان کے اوپر طنز کر رہا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، یہ جو مساوات کا آپ کے سامنے دو خطبات آپ کے سامنے رکھے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں تھا کہا؟ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، آپ کے پاس سفارشیوں کو بھیجا گیا، آپ کے قریبی ترین لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کھڑے ہوئے اور کہا تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، میری لختے جگر فاطمہ ہو، حسنین کی مادر محترم فاطمہ ہو، علی کا نور نظر فاطمہ ہو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا۔ تم کہتے ہو استثناء دیا جائے گا، یہ تمہارا ویژن ہے اور ہماری زبانیں نہ کھلواؤ، علماء کے خلاف ہردہ سرائی بند کرو۔ ہم گواہ ہیں شہباز شریف کی اس تقریر کے بھی، لاڑکانہ لاہور فلاں فلاں کی گلیوں میں اگر زرداری صاحب کو نہ گھسیٹا، میرا نام شہباز شریف نہیں، بتائیے آپ کا کیا نام رکھا جائے؟ اسی زرداری صاحب کو آپ نے 10%، آپ نے کمیشن مافیا، آپ نے اس کے خلاف مقدمے درج کیے اور آج آپ اس کے حق میں استثناء کی ترمیم منظور کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم خلاف قرآن و سنت ہے، غیر شرعی ہے، غیر آئینی ہے، اور پاکستان میں سپریم لا قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف ہر ایسی ترمیم بوگس ہے،
جیلی ہے اور وقت آئے گا بدل جائے گی. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہہ رہے ہیں. ایمانداری سے میں نون لیگ کے جو ساتھی بیٹھے وہ بھی, کیا زرداری صاحب کے بارے میں یہ الفاظ کہے جاتے تھے کہ نہیں تھے جاتے؟ آج ان کے لیے استثناء کی ترمیمیں پیش کر رہے ہیں. کہاں گئی شرم, کہاں گئی حیا؟ اور الزام مولویوں کے اوپر. ہر مسئلے کا جو جڑ ہے نا, ان سیکولر اور لبرل مافیا کے لوگوں کو مولوی نظر آتے ہیں. ہم پاکستان کے اندر ہونے والے ہر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں, فتنہ خوارج کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور یہ جو موضوع آپ کے سامنے پہلے خطبے میں رکھا ہے, یہ جو خوارج کی پوری تحریک ہے, اس کے اندر بھی تقوی کا زوم تھا, تقوی کا زوم تھا. ایسے بدبخت لوگ تھے, ان میں سے ایک شخص رسول اللہ کے سامنے آ کے پیش ہوا اور کہنے لگا اللہ سے ڈر جا اور مال کو صحیح معنوں میں تقسیم کر. تو رسول اللہ نے کہا تھا اگر میں محمد انصاف سے تقسیم نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ یہ نیکی کا دوم. یہ ایسے بدبخت تھے, انہوں نے صحابہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. ایسے ہر فتنے کے خلاف ہم فوج کے ساتھ ہیں. اسلام آباد کا دہشت گرد حملہ ہو, لیکن ہمارے کچھ مطالبات بھی ہیں. آپ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے آنگنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہو. ہمارا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر مسئلے کو حل کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ لڑے تھے, پوری قوم آپ کے ساتھ لڑی ہے. آپ وہ تصویروں کے عینی شاہد ہیں کہ نوجوانوں نے فوج کے ساتھ اپنی ٹوٹی ہوئی گنوں کے ساتھ تصویریں بنی ہے, ڈرونوں کو پھینکنے کی کوشش کی ہے. آپ کے شانہ بشانہ لڑے ہیں پاکستان کی عوام. یہ عالمی قوتیں, عالمی سازش کے مراکز, آپ دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑا کے انڈیا تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ لڑیں. فتنہ خوارج کی بات نہیں کر رہا, لیکن خواجہ آصف صاحب کے بیانات افغانستان کے معاملے میں بھی غیر ذمہ دارانہ ہیں, جلد بازی کا شکار ہے. مذاکرات کا ایک وقت ہوتا ہے, مذاکرات کرنے چاہیے. آخری وقت تک مذاکرات کو اور ٹیبل ٹاک کو وقت دینا چاہیے, دینا چاہیے, دینا چاہیے, دینا چاہیے. پھر جب جنگ مسلط ہو جائے وہ تو لڑنی پڑتی ہے, لیکن آپ آگے بڑھ بڑھ کر جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انڈیا کے ساتھ معاملہ تھا وہی افغانستان کے ساتھ نہیں. ان کے ساتھ ہمارا اسلام کا رشتہ موجود ہے, آپ کو یہی علم نہیں. میں ان باتوں کے اوپر بھی کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, جو آپ کہتے رہے جی احسان فرمو جی 40 سال پالا, ہم نے پالا ہے. آپ حکمرانوں نے فیصلے کیے, آپ نے ان کے لیے سرحدیں کھولی, آپ ان کو پاکستان میں لے کے آئے. عوام کا قصور ہے؟ بتائیے, ہمارا قصور ہے؟ آپ کے وہ فیصلے, آپ اپنے فیصلوں کے اوپر ندامت اور اپنے فیصلوں پہ نادم ہونے کی بجائے کبھی جہاد افغانستان کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جہاد افغانستان کی وجہ سے جی بیڑا گرک ہوا, اندازہ لگائیں. جن چیزوں کی برکت کی وجہ سے کوئی پاکستان کی دنیا میں عزت اور وقار بنی کہ دنیا کی سپر پاور کو افغانستان کے میدان میں شکست دی ہے پاکستان نے, یہ قابل عزت بات ہے کہ قابل شرم بات ہے؟ جو باتیں کچھ قابل عزت رہ گئی ہیں, خواجہ آصف چاہتا ہے ان کے اوپر بھی مٹی ڈال دی جائے. پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو جہاد فی سبیل اللہ کی سوچ اور تھنکنگ رکھنے کی وجہ سے اور نظریے کی وجہ سے ہندوستان کا دفاع بھی تھا, ہندوستان سے دفاع کرنا بھی مطلوب اور مقصود تھا. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.